السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے متعلق شیخ ماہر یاسین الفاحل جو عراق کے محدث ہیں حافظہ اللہ، ان کی تحقیق پر یہ ہمارا دوسرا درس ہے۔ شیخ ماہر یاسین الفاحل حافظہ اللہ کی کتاب ہے بحوث فی المصطلح۔ اس میں شیخ صاحب حافظہ اللہ نے شیخ بشار عواد اور محدث شعیب ارناؤت نے جو تحریر کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے اس پر علمی نقد کیا ہے، کچھ باتوں کی موافقت کی ہے، کچھ کی مخالفت کی ہے۔ ایک اور قاعدہ ان دونوں محدثین نے بیان کیا ہے تحریر کے مقدمہ میں، من ذکرہ ابن حبان فی الثقات وروی عنہ اثنان فہو مجہول الحال۔ جس راوی کو ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور اس راوی سے دو راویوں نے بیان کیا ہے تو راوی مجہول الحال ہوگا۔ یہ اس پر شیخ ماہر یاسین حافظہ اللہ نے نقد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قول شاذ ہے، غریب ہے۔ متقدمین محدثین میں سے کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی کہ ابن حبان نے جس راوی کو اپنی ثقات میں ذکر کیا ہے اس کو بالکلیہ چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ وہ تفصیل بیان کرتے تھے، تفصیل کیا کرتے تھے محدثین، اور اس راوی کے شیوخ کے درمیان فرق کرتے تھے، اور جس کو ابن حبان رحمہ اللہ نے پہچانا ہے اور جس کو نہیں پہچانا اس کے مابین بھی فرق کیا کرتے تھے، جس پر آگے وضاحت آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تحریر کے مصنفین نے یہ بھی اصول بنایا ہے، تیسرا اصول، من ذکرہ ابن حبان فی الثقات، جس کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، وروی عنہ ثلاثہ، اور اس راوی سے 3 نے روایت کی ہے تو وہ راوی مقبول ہے متابعات میں اور شواہد میں۔ یہ تحریر کے مقدمہ میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ شیخ ماہر یاسین صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیسے ان کے ہاں تحریر والوں کے ہاں حکم مختلف ہو جاتا ہے 2 سے 3 کی طرف، کہ جب ایک راوی سے 2 بیان کریں تو وہ مجہول الحال ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، اور جب اس راوی سے 3 بیان کریں تو وہ مطابعات اور شواہد میں ایسا راوی مقبول ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں 2 اور 3 کی تعداد کی وجہ سے یہ حکم کا مختلف کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پیچھے بحث گزر چکی ہے کہ ایک جماعت کا روایت کرنا وہ توثیق میں مؤثر نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد ایک اور اصول بیان کیا ہے تحریر والوں کا، چوتھا اصول، من ذکرہ ابن حبان فی الثقات، جس کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، وروی عنہ 4 فاکثر، اور اس سے 4 نے یا زیادہ نے روایت کیا، فہو صدوق حسن الحدیث، ایسا راوی صدوق ہے، اس کی روایت حسن ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ تعداد کی بنا پر کہ ابن حبان جس کو ذکر کریں ثقات میں اور اس سے بیان کرنے والے 2 ہوں تو اور حکم ہے، 3 ہوں تو اور حکم ہے، 4 ہوں تو اور حکم ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے رد میں
شیخ ماہر صاحب نے علامہ مولوی یمانی رحمہ اللہ کا قاعدہ نقل کیا ہے التنقیل سے، جو التنقیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 اور 451 میں لکھا ہوا ہے، اور یہی بحث مجلہ الحکمہ اس کا 17 نمبر شمارہ صفحہ نمبر 393 میں بھی شائع ہوئی تھی۔ دونوں حوالے دیے ہیں شیخ ماہر صاحب نے۔ اس میں امام ابن حبان کی توثیق کے درجات جو مولوی صاحب نے بیان کیے ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ یہ ویسے ہم پہلے بھی اپنے لیکچروں میں 2 دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، مولوی صاحب رحمہ اللہ جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، ان کی بڑی تحقیقات ہیں۔ التنقیل ان کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ ویسے ان کے ماشاءاللہ تمام رسائل اور کتب کو دارالعالم الفوائد جو مکہ مکرمہ میں نشر و اشاعت کا بہت بڑا ادارہ ہے، نادر نیاب کتابیں شائع کرتے ہیں، انہوں نے تقریباً 26 جلدوں پر مشتمل آثار العلامہ المولوی الیمانی کے نام سے تمام مقالات، رسائل، کتب کو جمع کر کے اکٹھا شائع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک عمل میں محنت کرنے والے ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید عزتوں سے، ترقیوں سے نوازے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ بہرحال مولوی صاحب رحمہ اللہ نے ابن حبان کی توثیق کے 5 درجات بنائے ہیں۔ پہلا درجہ کہ ابن حبان رحمہ اللہ راوی کی توثیق میں صراحت کریں، وہ فرمائیں کان متقنن و مستقیم الحدیث، اس کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کہ وہ راوی امام ابن حبان کے شیوخ میں سے ہو، وہ راوی امام ابن حبان کے اساتذہ میں سے ہو جسے الثقات میں ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کی احادیث کی جانچ پڑتال کی ہو۔ تیسرا درجہ راوی معروف لوگوں میں سے ہے کثرتی حدیث کی وجہ سے، جس سے پتہ چلے کہ ابن حبان رحمہ اللہ اس کی بہت زیادہ احادیث پر انہوں نے اطلاع پائی ہے۔ چوتھا درجہ کہ امام ابن حبان کی کلام کے سیاق سے پتہ چلے کہ وہ اس راوی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور 5واں درجہ جو اس سے کم ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ 5 درجے مولوی یمانی رحمہ اللہ نے ابن حبان کی توثیق کے بیان کیے ہیں۔ التنقیل کے اسی بحث کے حاشیہ میں شیخ امام مجدد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے ھذا تفصیل دقیق یدل علی معرفت المؤلف المعلمی رحمہ اللہ وتمکنہ من علم الجرح والتعدیل وهو مما لم ارہ لغیرہ فجزاہ اللہ خیرا۔ اللہ اکبر، یعنی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے مولوی یمانی رحمہ اللہ کے ابن حبان کی توثیق کے درجات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ تفصیل بہت ہی دقیق ہے، بڑی پیاری تفصیل ہے، باریک بینی کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ یہ تفصیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مولوی یمانی رحمہ اللہ ان کے پاس جرح و تعدیل کے علم کی بہت بڑی معرفت تھی اور ان میں بڑی قابلیت تھی جرح و تعدیل میں، اور یہ ایسی تفصیل ہے اور یہ ایسی مہارت ہے جو میں ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں بس مجھے یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ
میرے نزدیک ممارست اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو ابن حبان کی توثیق کا 5واں درجہ مولوی صاحب نے بنایا ہے وہ غالب صورت میں مجہول ہوتا ہے، لا یعرف، اس کا پتہ چتا نہیں ہوتا۔ اور اس پر امام ذہبی، ابن حجر، دیگر محدثین کا عمل بھی اس پر گواہی دیتا ہے۔ بے شک یہ محدثین ابن حبان کیلے کی توثیق پر اعتماد نہیں کرتے جو اس درجہ میں ہو، بلکہ جو اس سے پہلا درجہ ہے اس کو بھی کبھی کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ شیخ ماہر یاسین حفظہ اللہ، امام معلم یمانی اور امام البانی رحمہ اللہ ان دونوں کا کلام نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنَّمَا قَرَّرَهُ العلامتان المعلم والالبانی، کہ حق بات اس مسئلہ میں وہی ہے جو دو علامہ نے کہی ہے، علامہ معلمی رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہی ہے، جس کو ثابت کیا ہے وہی بات حق ہے۔ اس کے بعد شیخ ماہر یاسین الفاحل حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض باحثین نے اس پر مزید تقسیم کی ہے، اور ابن حبان نے جو ثقات میں روات نقل کیے ہیں ان کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم الذین انفرد بترجمہ لہم، ایسے راوی جن کے ترجمے بیان کرنے میں ابن حبان منفرد ہیں، یعنی کیلے نے بیان کیے ہیں۔ اور دوسری قسم ان راویوں کی ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی ان کی حالات لکھے ہیں، لیکن اور بھی محدثین نے ان کی حالات لکھے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایسے راویوں کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ راوی، پہلی قسم وہ راوی جن پر جرح و تعدیل کے الفاظ بولے گئے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، اور یہ راوی ایک درجے پر نہیں تھے، بلکہ ان میں حافظ ہیں، کچھ صدوق ہیں، کچھ مجروح ہیں اور ضعیف ہیں اور مجہول ہیں۔ دوسری قسم ان راویوں کی ہے جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ راوی بھی کچھ حافظ ہیں، صدوق ہیں، مستور ہیں، اور کچھ مجہول، ضعیف اور منکر الحدیث ہیں۔ اسی طرح اس بات کے آخر میں ماہر یاسین حفظہ اللہ اس باحث کی نص نقل کرتے ہیں جنہوں نے یہ کلام کیا ہے، نام نہیں لیا۔ اغلب راوی جن سے ابن حبان خاموشی اختیار کریں اور اس سے ایک روایت کرنے والا ہو اور وہ ثقہ ہو۔ اذان ہو رہی ہے، باقی ہم بعد میں بحث کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے آگے۔